السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پیغام قرآن ٹرانسمیشن جو کہ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے پیغام ٹی وی پر، اس کا وہ پروگرام جو آپ بڑی پسندیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، عروج قرآن سے، وہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرا نام ہے محمد عاطف الیاس۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ ایک شخص مسجد قباء میں نماز پڑھاتے ہیں اور وہ ایک رکعت میں جب فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کریم کی کوئی سی بھی آیت تلاوت کرتے ہیں، اور اس آیت کے بعد پھر قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کرتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی یوں ہی کرتے ہیں، یعنی پہلے کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد پھر سورہ الفاتحہ پڑھی، پھر سورت الاخلاص پڑھی۔ کچھ دیر بعد لوگ ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سورت الاخلاص ہر رکعت میں دوسری سورت کے ساتھ پڑھتے ہو، آپ ایسا کیجئے، یا تو سورت اخلاص ہی پڑھ لیا کریں، یا پھر سورت اخلاص کو چھوڑ کے جو دوسری سورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، دونوں میں سے کوئی ایک آپ اختیار کر لیں۔ لیکن وہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ بھائی میں نے تو ایسے ہی نماز پڑھانا ہے، آپ کو میرے پیچھے پڑھنا ہے تو پڑھیے، نہیں تو اپنا امام دوسرا رکھ لیجئے۔ یہ لوگ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور ہر رکعت میں دوسری صورت کے ساتھ سورۃ الاخلاص بھی پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہی صفۃ الرحمن فاحبها یا احب ان اقرأ بها، یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں ہر رکعت میں دوسری آیتوں کے ساتھ اس صورت کی تلاوت بھی کروں۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں صرف سورۃ الاخلاص پڑھ لوں گا تو رکعت قدرے مختصر ہو جائے گی، لیکن میں اس کو اتنا مختصر بھی نہیں کرنا چاہتا، نماز مناسب طول میں ہو، اور میں اس صورت کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا کہ یہ چھوٹ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑا حیرت انگیز تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا فرما دیا کہ حبک ایاہا ادخلک الجنہ، آپ کی یہ محبت جو سورۃ الاخلاص سے ہے، اسی کی وجہ سے تم جنتی بن گئے ہو۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا بہت عظیم کام ہے، اور قرآن کریم سے محبت کرنا اس سے بڑا کام ہے۔ جتنی زیادہ قرآن کریم سے محبت ہوگی، آپ سمجھیے کہ آپ کو اتنی زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور جسے اللہ رب العالمین کا کلام پسند ہے، جسے اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقیناً بہت زیادہ محبت ہے۔ لہٰذا اس کو پڑھیے، تکرار کیجئے، اور ذرا اپنے آپ سے یہ سوال بھی کیجئے کہ مجھے قرآن کریم کی کون سی صورت پسند ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آیا ہماری بھی کوئی فیوریٹ صورت ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ بھی سوچئے کہ کلام الہی کا کوئی ٹکڑا تو ہمیں دوسرے ٹکڑوں سے زیادہ محبوب ہو، اور اس کے محبوب ہونے کی وجہ بھی ہو، اور پھر اس کے معنی بھی ہمیں معلوم ہو، اور اس کے اوپر ہم غور و خوض بھی کریں اور ہمیں صحیح پڑھنا بھی آتا ہو۔ تو ناظرین، پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام 3 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ اس میں ہم آپ کی قرأت کی تصحیح بھی کرتے ہیں، جو کہ تجوید قرآن کا سیگمنٹ ہے۔ اس کے بعد تاثیر قرآن کا سیگمنٹ ہوتا ہے، جس میں ہم آپ کو ان پرسنالٹیز کے ساتھ متعارف کراتے ہیں جن کی زندگیاں قرآن کریم کے ساتھ بدل گئیں۔ اور اس کا تیسرا سیگمنٹ تفہیم قرآن کا ہے، جس میں قرآن کریم کی سمجھ حاصل کرنے کا آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ پریکٹیکل طریقے سے بتاتے ہیں کہ کتنی تیزی سے آپ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس مہینے کے دوران جن لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا ہے مکمل، وہ اس مہینے کے آخر تک قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ سمجھنا شروع کر دیں گے، کم از کم 50% قرآن کریم کا سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو اپنے مہمانوں سے متعارف کراتا ہوں جو ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں بھی شامل ہو چکے ہیں اور دوسرے پروگراموں میں بھی آتے ہیں۔ میری مراد ہے قاری احمد یار صاحب۔ آپ مدرس رہے ہیں کمبوڈیا کے انسٹیٹیوٹ القریٰ میں، اسی طرح آپ پیغام ٹی وی کے شعبہ تجوید و قرات کے ذمہ دار ہیں، اور پیغام ٹی وی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ قاری صاحب، اہلاً و سہلاً و مرحباً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت وبرکاتہ۔ سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ لیجیے، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم قاری صاحب سے تلاوت سنیں باقاعدہ، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں
کہ پیغام ٹی وی اس مشن پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچائے گا۔ وہ لوگ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں اور اردو جانتے ہیں یا وہ لینگویجز جانتے ہیں جو پیغام ٹی وی پیش کر رہا ہے، تو ان تک یہ میسج ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام، دین کا پیغام ان کے کانوں تک ضرور پہنچے، ان کے عقائد کی تصحیح ہو، ان کے عبادات کی اصلاح ہو اور ان کو دین کی طرف راغب کیا جائے۔ یہ مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذمے لگایا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری ساری امت اسلامیہ کے اوپر آ گئی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس مشن میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اگر ایک ادارہ یا ایک فرد یا ایک شخص اس مشن کو لے کے چل رہا ہے تو ہم سب اجتماعی طور پر اس کا دست و بازو بنیں، تاکہ یہ نیکی کا کام بڑی تیزی سے ہوتا جائے اور آگے بڑھتا جائے۔ ہم نے جو پروگرام شروع کیا ہے، آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، پیغام ٹی وی کی ممبرشپ یا پیغام کلب جو ابھی بنایا گیا ہے، اس کی ممبرشپ حاصل کرنا، یعنی پیغام کی فیملی میں شامل ہو جانا، پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑ جانا، یہ جو مقدس مشن ہے جس پر پیغام ٹی وی چل رہا ہے، اس مشن کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کا حصہ آپ بھی بن جائیے۔ اور اس کا طریقہ بہت سمپل ہے، آپ کو صرف ہماری ہیلپ لائن پہ کال کرنا ہے، جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ابھی نمبر ڈسپلے ہو جائے گا اور بار بار ڈسپلے ہوتا رہتا ہے۔ آپ اس نمبر کو انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس نمبر پر کال کیجئے اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ جیسے چاہیں اس ممبرشپ کے اندر شامل ہو جائیں۔ آپ اپنی مرضی کا پلان بنائیں اور اس پر گامزن رہیں، قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقات اور آپ کی عطیات کو قبول و منظور فرمائے۔ میں پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہوئے قاری احمد یار صاحب سے درخواست کروں گا، قاری صاحب آپ یوں کیجئے، شروع میں ہمیں تلاوت سنائیے۔ لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اللہ آپ کو جزا دے، تو ہم نے سورۃ البینہ پڑھی تھی، اور سورۃ البینہ کے ساتھ ہم نے یعنی آخری حصہ بھی الحمدللہ اس کو مکمل کر لیا تھا۔ تو آج تو بڑی ہی شاندار صورت ہے جو کہ ہمارے آخری عشرہ سے متعلقہ بھی ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ہے، وتر راتوں میں یا طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو آئیے قرات سنتے ہیں اس سورت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تذکرہ فرمایا ہے، بڑا بابرکت تذکرہ ہے۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، قرآن کریم کے علوم سے آپ کو آراستہ کرے، اور جو آپ جانتے ہیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو مزید علم سے بھی نوازے۔ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ باقاعدہ ان کو کہلوائیے، اور جو اسٹوڈنٹس ہماری اسکرین کے آگے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ بھی اس صورت کو ساتھ ساتھ پڑھیں، اور یہ آواز آپ کے گھر میں گونج رہی ہے تو آپ کی آوازیں بھی آپ کے گھر میں گونجیں، اور فرشتے یقیناً اس گھر میں آتے ہیں جہاں پہ قرآن کریم کی آوازیں آتی ہیں۔ قاری صاحب بسم اللہ۔ أنزلناه في ليلة القدر
وما اگر وقف کریں گے تو وہاں پہ مد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد حرف مدہ کے بعد الف آ رہا ہے تو یہ مد منفصل کہلاتی ہے، جیسے آپ نے پہلے پڑھا انا، یہاں پہ بھی مد منفصل ہے اور یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں ملانے کی صورت میں۔ جب ہم رکیں گے یہاں پہ وما کہیں گے تو صرف ایک الف کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ وما وما ادراک أدراك ما ما لیلۃ القدر، ليلة القدر قدر، قدر یہ جو دال ہے دال قلقلہ ہے، اور را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ را ساکن ہو، اس سے ما قبل بھی ساکن ہو تو اس سے ما قبل پر ضمہ اور فتح کی صورت میں اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسرہ ہو تو پھر باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو قدر ہے دال کو قلقلہ کریں گے اور را کو موٹا کریں گے، باریک بہت نہیں خوب پڑھیں قاری گے۔ صاحب، جی آپ ضمہ فتحہ کسرہ یہ تھوڑا مشکل ہے، میرا زبر خیال ہے اور پیش یہ جو اس کی آسان حالت الفاظ میں ہے یہ استعمال کریں، لوگ جی پریشان سوری، ہو جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ یعنی را ساکن ما قبل ساکن ہو یا را ساکن ہو، اس سے پہلا حرف جو ہے اس پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر وہ را موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہوگا تو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ زبر ہے اس لیے یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وما أدراك ما ليلة القدر قدر، قدر لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خَيْرٌ خير من من ألف ألف شهر، شهر ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ خير من ألف شهر۔ تو الف شہر نہیں پڑھنا، اس کو الفی علیحدہ ہے اور شہر علیحدہ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو الف شہر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فا کو آگے ملا دیتے ہیں، فا کا شین میں ادغام نہیں کرنا، اس کو علیحدہ ہی پڑھنا ہے۔ خیر من، خير من یہ جو من ہے یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، من نہیں کریں گے، یہاں پہ اخفا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر من، خير من اظہار کر کے پڑھیں گے، خیر من خير من الف ألف شہر، شهر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ليلة القدر خير من ألف شهر الف شہر، ألف شهر تنزل الملائکۃ، تنزل الملائكة تنزل الملائکۃ، تنزل الملائكة ای جو ہے نا، ای حمزہ کی واضح آواز آئے، اس میں نرمی نہیں کرنی، تحقیق کے ساتھ حمزہ کو پڑھنا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائكة والروح فيها فیہا بإذن ربہم من کل امر، فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بِإِذْنِ نہ ہو، بِإِذْنِ، ذال جو ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے،
بِإِذْنِ اگر تھوڑی سی سختی کریں گے تو وہ زا کی آواز پیدا ہو جائے گی. دوبارہ پڑھیں گے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر أمر سلام سلام ہی حتی هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تو کو موٹا کرنا ہے، میم کو باریک ہی پڑھنا ہے. مطلع العین جو ہے اس کی آواز صحیح نکلے، حمزہ کی طرح نہ ہو. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فجر. فجر. جزاک اللہ خیرن. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے. آپ نے کہلوایا اور بچوں نے آپ کے پیچھے پڑھا ہے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ کھلوا رہے تھے اور سکھا رہے تھے. اللہ آپ کو جزا دے. اب بچوں سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں انہوں نے سیکھا کیا ہے. کیوں بیٹا آپ نے سیکھ لیا ہے؟ مکمل ماسٹر ہو گئے ہیں سورت کے؟ جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ ابھی آپ کو القدر. قاری صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ جب ناک میں حمزہ ساتھ آواز آتی لے ہے، جی جانے جی والا ہے نا، شروع سے ہی آپ ناک میں لے جا رہے ہیں. ناک میں آواز لے کے جا رہے ہیں. جی ان جب نون مشدد ہو، میم مشدد ہو تب تو غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے جانی ہے. لیکن اگر نون مشدد کے ساتھ الف آ رہا ہے جیسے ان نا تو الف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب زبر والا حرف پڑھتے ہیں یا ایسا حرف پڑھتے ہیں کہ جس پر زبر کے ساتھ مد ہوتی ہے تو منہ کو سیدھا کھولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ناک میں آواز نہیں لی جاتے. جیسے ابھی آپ نے ان نا پڑھا ہے نا تو ناک میں آواز لیں گے، ناک میں نہیں لے جانی. انا انزلناہ. ان پہلے غنہ پورا کریں پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ نے مد پوری نہیں کی، دوبارہ پڑھیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ نہ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، صحیح طرح پڑھیں. آپ گھبرائیں نہ، کچھ نہیں ہوتا. ذرا کھل کے پڑھیں اور صحیح پڑھیں. ٹھیک ہے، کنٹرول کریں آواز پہ صحیح طرح. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، لیکن مد آپ نے پوری نہیں کی، مد کا خیال کریں. دوبارہ پڑھنا ہے اس آیت کو بھی. جی اور لمبا کرنا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ذات چھپ گئی آپ سے، دال بن گئی ہے. اس کو ایک مرتبہ کلیئر کر کے دوبارہ دوبارہ پڑھیے. پڑھیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ناک میں چھپاتے ہیں نا جب نون کو، تو آپ کوشش کریں کہ منہ کو تھوڑا کھلا رکھیں. منہ کو بند کر دیں گے تو وہ نون تو واضح ہو جائے گی جس کو ہم نے چھپانا تھا. تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے نون کے مخرج سے تو آٹومیٹکلی نون کی آواز چھپ جائے گی. تو ہم کہیں گے انزلناہ، جیسے قاری صاحب نے بتایا ہے آپ کو. جی پڑھیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جی نیکسٹ. وما ادراک قاری ما. صاحب آپ ایک ایک آیت کر کے پڑھانا چاہیں گے بچوں کو؟ جی بیٹا انعام آپ پڑھیے. إنا أنزلناه في ليلة القدر. آپ نے وہی جو ہے نا ناک میں آواز لے جانے والی غلطی کی ہے، جس طرح عبداللہ نے پڑھا ہے آپ نے بھی اسی طرح پڑھا ہے. صحیح طرح پڑھو، شاباش. إنا
نا نہیں کہنا، نا نا نا، إنا أنزلناه في ليلة القدر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت پڑھتے ہیں بیٹا آپ۔ جی علی، إنا أنزلناه في ليلة القدر آپ بھی تھوڑی شفقت کریں، یہ الف کو جو ہے نا سیدھا ادا کریں، ناک میں نہ لے جائیں۔ دوبارہ پڑھیں۔ إنا نا نا، سب کو ایک ہی غلطی آ رہی ہے۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر قادر، قدر یہ قاف کو آپ نا کچھ زیادہ موٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حروف جو ہے استعلاء یا جو موٹے حروف ہیں ان میں شامل ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ کریں کہ اس میں جھٹکا سا محسوس ہو، جھٹکا سا محسوس نہ ہو۔ اور انزلنا کے لام کو نا انزلنا، اس کو واضح کر کے پڑھیے گا۔ دوبارہ۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر زل جب پیر زل، زل نہیں ہے، زل، سیدھا زبر کی آواز جو ہے نا وہ سیدھا منہ کھول کے سیدھی نکالیں، اور تھوڑا سا کھل کے پڑھیں۔ آپ بالکل ایسے جیسے نا آواز کو دبا رہے ہیں۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر شاباش۔ بس یہ زلنا والا جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھنا کہ نیچے کو نہ جائے، نہ مائل ہو نیچے کو، سیدھا منہ کھل کے سیدھا اس کے ساتھ زا کو لام کے ساتھ ملائیں۔ جی عبداللہ۔ وما أدراك ما ليلة القدر یہ ماں نا یہ جو ہے نا اس کو نہیں آپ صحیح کر رہے۔ وما ادراک ما، وما وما وما، وما ہاں ایسے پڑھو۔ وما أدراك ما ليلة القدر ٹھیک ہے جی انعام آپ پڑھیے۔ وما أدراك ما ليلة القدر ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ ایک دفعہ اور پڑھو کھول کے منہ۔ وما 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 أدراك ما ليلة القدر لیلۃ لیلۃ ليلة القدر ٹھیک ہے۔ جی شاباش بیٹا علی۔ وما أدراك اید نہیں، اید نہیں، آد آد سیدھا، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے۔ وما أدراك ما ليلة القدر آپ جو ہے نا زبر کو نیچے کی طرف مائل کر لیتے ہیں، زبر کو پڑھتے وقت ہے نا، اد زل آد، سیدھا منہ کھولیں، ادراک، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما أدراك ما ليلة القدر را پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہ کریں، را کو کلیئر پڑھیں، را۔ وما أدراك ما ليلة القدر رو کا قدر وہی کر رہے ہیں نا آپ، گول کر رہے ہیں ہونٹوں کو۔ قادر، قادر دال پہ قادر، قلقلہ ہے، سیدھا۔ را پہ نہیں ہے، اور قاف کو موٹا کر کے واضح پڑھنا ہے۔ وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر قدر۔ قدر جی اب ٹھیک ہے، آپ کا قاف بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ جی بیٹا عبداللہ آپ پڑھیے نیکسٹ آیت۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر دال اتنی کلیئر نہیں ہے، دال پہ صحیح طرح جھٹکا دے کے یعنی کہ قلقلہ کر کے اس کو پڑھیں۔ ليلة القدر خير قد لیلۃ القدر، جی ليلة القدر خير من 1000 شهر ٹھیک ہے، ہر ایک لفظ پہ غور کریں کہ اس کو کیسے ادا کرنا، یہ نہیں کہ ایک لفظ کی طرف توجہ دیں اور دوسرا جو ہے وہ غلط ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ اور پڑھیں، شاباش۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر قدری، قدری،
القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ٹھیک ہے چلیں. جی انعام بیٹا آپ پڑھیے اس آیت کو. ليلة القدر خير من ألف شهر. جی شاباش. جی، خیر کی خواہ ذرا مناسب طریقے سے موٹی کر لیں. جی ليلة القدر خير من ألف شهر. اور یاد رکھیں نل موٹا نہیں کہنا. جب آپ کسی بھی ضمہ یعنی پیش والا کوئی بھی حرف ہوگا تو ہونٹوں کو پراپر گول کر کے پڑھنا ہوتا ہے. خیرم رو. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ آپ نے پڑھا نا خیر من نل فشر، نل نہیں ہے، من ال، الگ الگ پڑھنا. ٹھیک ہے. ليلة القدر خير من ألف شهر. شاباش. ٹھیک ہے. جی بیٹا علی. علی. ليلة القدر خير من ألف شهر. یہ قد جو کر دیتے ہیں نا، قد زیادہ ہی وہ گول کر جاتے ہیں. یہ آپ جو قاف کی جگہ ہے نا جہاں سے قاف نکلتا ہے اس کو تھوڑا اور پیچھے آپ گلے کی طرف لے جائیں تو پھر وہ تھوڑی عجیب آواز نکلتی ہے جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن کوشش کریں اس کو آپ زبان کے آخری حصے سے قاف نکلتا ہے، گلے کے شروع سے نہیں. گلا شروع ہونے سے پہلے زبان کے آخری حصے سے قا قا قا، پیچھے سے نہیں کرے زیادہ. جی ليلة القدر خير من ألف شهر. قدری نہیں، را بھی اب بنا دیا آپ نے. ہاں لیلۃ القدری، قدری قدری. ہاں ليلة القدر خير. قدری. قد منہ کھولو. قاف کے اوپر جب زبر ہے، میں نے پہلے بھی بتایا جس حرف پر زبر ہو تو منہ سیدھا کھولا کرو. آپ اس پہ بھی ہونٹ گول کر رہے ہیں موٹا کرنے کے لیے قاف کو، تو وہ پیش کی آواز محسوس ہوتی. لیلۃ القدری. ليلة القدر قدری. قدر. ہاں ليلة القدر خير من ألف شهر. یہ وہی ہوا موٹا کر رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ ہی. ایک مرتبہ پھر ٹرائی کریں. قاری صاحب پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو، آپ ان کی طرح پڑھنے کی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ليلة القدر خير من ألف شهر. جی بہتر ہو گیا ہے. چلیں عبداللہ. جی عبداللہ بیٹا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. یہ ٹھیک نہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ایسے نہیں پڑھنا. آپ کو پہلے بھی کہا ہے کھل کے پڑھو، ڈرتے کیوں، گھبرانا نہیں، صحیح آواز نکالو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. آپ ایسے نا جیسے جلدی جلدی نا پوری کرنا چاہ رہے ہیں آیت کو، نہ تو پوری مد کر رہے ہیں آپ، نہ تلفظ کو صحیح پڑھ رہے ہیں اور نہ آواز اونچی نکال رہے ہیں. اصلی آواز نکالو اور زور سے پڑھو. تنزل ٹھہر الملائكة کے. تنزل ہر ایک حرف کو الگ الگ کر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سپیڈ کچھ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن آواز کو بلند کرو. اور تنزل الملائكة والروح. ملائکہ کو مد بھی کرنا ہے بیٹا، اور اس کے بعد حمزہ کو بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کو واضح پڑھیں. ملائکۃ. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قلی نہ کہیں، اس کو کاف کو چھوٹا کاف ہی رہنے دیں، باریک کرنا ہے من كل أمر. من کل امر. کلی. جی من كل أمر. دوبارہ پڑھیے پوری آیت. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم. بإذن ربهم من كل أمر.
جی بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ انعام. جی نام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. آپ بھی گول مول کر کے نا جلدی جلدی آیت کو پورا کر کے تو بس فریضہ ادا کر دیتے ہیں. ہا کو کلیئر کر کے والروح، یہاں پہ ہا کی بجائے آپ نے ہا پڑھ دیا والروح، نہ ہا اور نہ حمزہ، یہاں پہ ہا محبت سے پڑھنا. پڑھے قرآن کو، محبت سے، ایسے لگے جیسے آپ کو بڑا پیار ہے قرآن سے، جم پیارا کے ٹھہر کر کے ٹھہر کر پڑھے، ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرے. شاباش. خوبصورتی سے دوبارہ. ادائیگی کریں. تنزل ماشاء اللہ. الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بِإِذْنِ جو ہے نا یہ زا نہیں پڑھنا، ذال. بِإِذْنِ بإذن ربهم من كل أمر. ربہم، یہاں غنہ بھی ہے اور کیسا امر کا بھی بتا رہے ہیں. جی دوبارہ پڑھیں. بإذن ربهم من كل أمر. نہیں غلط، دوبارہ پڑھیں. بإذن ربهم من كل. اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ دو جگہوں پہ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. بإذن ربهم من كل دو أمر. جگہوں پہ غنہ ہے. غنہ ایک جو ہے جگہ پورا پہ نہیں آپ کر نے رہے آپ. پورا میم کو ملا دینا ہے، اور دوسری جگہ پہ چونکہ ہم نے ناک میں آواز کو چھپانا ہے تو پھر تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے پڑھنا ہے. ربہم میں میم واضح ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِن كُلِّ، یہاں پہ ناک میں ہم نے آواز کو صرف چھپانا ہے، نون کو ظاہر نہیں کرنا. تو لیکن ان کو برابر لمبا دونوں کو کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ دو جگہوں پہ لمبا برابر کرنا ہے، ایک جگہ پہ میم واضح کرنی ہے، دوسری جگہ پہ نون کی آواز کو چھپا دینا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ نون تھا. یہاں پہ پتہ چل بھی جائے تھوڑا بہت تو ٹھیک جی ہے. پڑھیں. بإذن ربهم من كل کیا أمر. باش، تھوڑا سا نہیں، اس اب کو اور آپ نے لمبا جو ہے کریں. نا وہ ادھر جا کے کاف کا بھی قاف بنا دیا، موٹا کر دیا ہے. ایک لفظ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور دوسرا غلط پڑھ دیتے ہیں. صحیح ہے. اب دوبارہ پڑھنی ہے پوری آیت، صحیح طریقے سے پڑھیں. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فی ہا پہ تھوڑا سا اس کو اور کھینچنا تھا، آپ نے بالکل جلدی کر دی. ٹھیک ہے. بِإِذْنِ جو ہے یہاں پہ ذال کی آواز ہی آئے، قدرے بہتر ہو گیا. ایک دفعہ اور پڑھ دیں. شاباش. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. یہاں پہ غنہ جلدی جلدی وہ سانس ختم ہونے کی وجہ سے نا آپ جلدی اس جلدی آیت کو دو ٹکڑوں میں کر لینا بیٹا، اگر آپ کا سانس ساتھ نہیں دے رہا تو اس آیت کو دو حصوں میں کر لیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، پھر بإذن ربہم من کل امر. دوبارہ پڑھیں. شاباش. تنزل الملائكة والروح فيها والروح، اب یہ ہا جو پہلے صحیح پڑھ رہے تھے اب وہ پھر غلط ہو گیا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. بإذن ربهم من كل أمر. بس کاف والی غلطی رہ گئی ہے، باقی ٹھیک کر لیا. من كل أمر. شاباش. اب ان سب کو آپ ٹھیک کر کے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ کہ کوئی غلطی نہ باقی رہے. جی. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من غنہ پورا کیجئے. ربہم من كل أمر. قلی پھر موٹا کر دیا کاف. کلی. من كل أمر. چلے جی شاباش، آگے چلتے ہیں. جی بیٹا علی. تنزل الملائكة والروح. اور مد کرو، یہ مد تنزل متصل ہے.
ٹھیک ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں جی یہ جڑی مد ہے، جی، تو اس کو لمبا کرنا ہے لازمی، کیونکہ قاری صاحب یہ آسان جی نہیں ہے یہ واجب ہے جی لفظ، جڑی مد آسان لفظ نہیں ہو جائے گا اگر ہم آسانی کر دیں. جی جی، جڑی مد یعنی اسی کلمے میں، جس کلمے میں حرف مدہ ہے اسی میں سبب مد بھی پایا جا رہا ہے. ہاں جی، یعنی جہاں تو پہ ایک جگہ پہ جیسے وہ جڑی کہہ رہے جڑی کہہ لیں، لیکن ویسے جو عام ایک قرہ کی زبان میں متصل کہا جاتا ہے اور منفصل یعنی ملی ہوئی، تو جڑی ہوئی ملی ہوئی ملی بات ہوئی ایک ایک ہی ہی بات ہے، جی یعنی ایک ہی لفظ کے جی اندر مد اور اس کے بعد جو حمزہ جی، وہ آئی ہے. جی آسان بیٹا، کر کے کہہ لیں تو جڑی ہوئی کہہ دیں، جی بالکل ایک ہی ٹھیک ہے. کلمے میں ایک ہی جملے میں. جی اس کو لمبا کرنا ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر شاباش. امر، جی را کی آواز نہیں آ رہی بعد میں. من كل أمر. یہ باریکی ہے جی کافی زیادہ نا، را کا یہاں پہ ادا کرنا لازمی ضرور ہے. تو یہ دو حرف جب کٹھے ساکن آ جاتے ہیں نا تو وہ دونوں کو ادا کرنا مشکل ہو اور جاتا یہ ہے تھوڑا. جب کہہ دیتے ہو تو را کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بعد جی میں را کی آواز آئی ہے، نہیں آنی چاہیے را کی ہاں، آواز. تاکہ ٹھیک پتہ ہے چلے کہ یہ امر ہے، کوئی بات معاملے کی بات ہو رہی ہے، جی کسی ام کی بات نہیں ہو رہی. جی ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیں را کی آواز کو واضح کر کے. من كل أمر. چلیں عمر، شاباش. عمر نہیں. أمر. جی جی بیٹا عبداللہ. آخری آیت پڑھی عبداللہ. سلام هي حتى مطلع الفجر. احیا کہاں سے آ گیا ہے؟ سلام ان کے بعد جو ہا ہے وہ ہا ہے یا ہا ہے؟ ہاں. تو پھر آپ نے ہا پڑھا ہے نا، دوبارہ پڑھیں. سلام هي حتى مطلع الفجر. تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ دیں. سلام هي حتى مطلع اور تو نہ الفجر. ہو، یہ حتی بریک ہے تا. حتى مطلع الفجر. طا پہ قلقلہ کرنا ہے، اور طا کافی موٹا بھی ہے اور اس کا قلقلہ بھی ہوگا. حتی مطلع الفجر. حتى مطلع مت تو نہیں ہوگا، قلقلے کا موقع، مطلب یہ ہوتا ہے موقع کہ اس کو آپ نے ہلانا ہے زبان کو، اس کو جنبش بولتے وقت دینے. میں تو یوں. مطلع اور الفجر. زیادہ زبان کو واپس لے کے آئیے گا تیزی سے. میں تو سلام هي حتى مطلع اور الفجر. ہونٹوں کو گول نہ کریں طا بولتے وقت نا. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع العین نہیں صحیح جی نکالا. عین بھی نکالیے بیٹا. مطلع الفجر. جی نیکسٹ. سلام هي حتى مطلع الفجر. جی ٹھیک ہے. ماشاء عبداللہ اللہ. آپ پڑھیں. علی. علی بیٹا آپ پڑھیے. سلام هي حتى مطلع بس الفجر. میم کو ترنم باریک کے کر ساتھ دیں. پڑھیں، ترنم جی کے ساتھ. ہاں سلام هي حتى مطلع الفجر. طا کا قلقلہ درست کریں، تھوڑا زیادہ ہوگا. میں تو مطلع الفجر. ہونٹوں کو گول نہ کریں قلقلہ کرتے وقت. میں طلع پھر الفجر. پڑھیں ذرا اونچی آواز سے اور اچھا خوبصورت بنا کے. ہاں سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے شاباش. جی جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں نے پڑھا اور درست کیا. بہت ساری غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں تینوں، بہت پیارا پڑھتے ہیں. علی کی آواز بہت پیاری ہے، انعام بھی ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، عبداللہ بھی پورے اہتمام سے پڑھتا ہے. تو یہ جو اصلاح ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں. کوئی لحن جلی نہیں ہوتا، کوئی ایسی بڑی غلطی الحمدللہ نہیں ہے آپ کی قرأت میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پالش کر رہے ہیں تاکہ بہت خوبصورت آپ کی تلاوت ہو جائے انشاءاللہ. ناظرین آپ کو بھی شامل کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، آپ کی کالز انشاءاللہ وقفے کے بعد لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں عروج قرآن سے، اور یہ تجوید
قرآن کا سیگمنٹ ہے جن میں ہم تجوید کی اصلاح کرتے ہیں، قرآن کریم کو درست پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر اساتذہ اور قراء موجود ہوتے ہیں اور آپ کی کالز بھی موصول ہوتی ہیں اور ہم آپ کی جو کریکشن ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی جو تلاوت ہے اس کو بھی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اس ٹائم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الشبا صاحبہ قصور سے، کیا سنانا چاہیں گی؟ میں تلاوت سنانا چاہوں گی۔ جی کہاں سے، کون سی صورت؟ سورہ دہر کا آخری رکوع۔ سورۃ الدہر کا آخری حصہ، جی ٹھیک ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ 5 سے 10 آیات سے زیادہ نہ ہو۔ جی جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ آپ بتائیے کہ آپ نے تجوید پڑھی ہے باقاعدہ؟ میں نے بنیادی تجوید پڑھی ہوئی ہے اور ڈیپلی طریقے سے نہیں پڑھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے بہت خوبصورت تلاوت کی ہے۔ میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے گھر والوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی صحیح ادائیگی اور صحیح تلفظ اور یہ شوق اور جذبہ آپ کے اندر رکھا ہے کہ آپ بہترین انداز میں تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ قاری صاحب آپ کی رائے بھی اس حوالے سے شامل کرتے ہیں، 1-2 چیزیں میں نے بھی نوٹ کی ہیں، آپ فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ جی، اوورآل بہت اچھی تلاوت کی ہے بچی نے، اس نے لہجہ بھی بڑا اچھا اختیار کیا، ادا بھی تلفظ کی، گرفت بھی ہے آواز پہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت خوبصورت تلاوت کی ہے۔ آمین۔ میرا تو خیال ہے کہ اس میں 100% بہتری ہے، ماشاءاللہ، کوئی ایسی غلطی نہیں کہ جو اس کو بتایا جائے۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ٹھیک ہے اس کو۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، بس تھوڑی سی پالش کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ کی قرات میں آ جائیں تو آپ کی قرات اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر مجھے ایسے فیل ہوا، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ کال کر رہی ہوتی ہیں تو اتنی آواز کلیئر شاید نہ ہو، اس کی وجہ سے بھی کچھ غلطی لگ جائے، لیکن محسوس ہوا 2 جگہ پہ مجھے کہ ذال کو جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھا گیا ہے، ذا کی بجائے تھوڑا ذا، ذال اور ذا میں فرق تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ ذال ہمارا مفخم نہیں بلکہ مرقق حروف استفال میں سے ہے، حروف استعلاء میں سے نہیں ہے۔ جیسا کہ اعوذ باللہ، جیسے ہی آپ نے شروع کیا تو ایسے لگا اعوذ، یہ تھوڑا موٹا سا ہے، کئی مرتبہ صرف نظر ہو جاتی ہے جلدی میں بھی،
اور پھر تھوڑا آگے جا کے انزلنا، اس کو بھی تھوڑا سا ایسے لگا جیسے موٹا کر کے پڑھا ہے. پھر تنزیلا، اس کو بھی ایسے لگا. ہو سکتا ہے کہ ڈسٹورشن کی وجہ سے بھی ہو. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بکرتن یہاں پہ اس کو کاف کو واضح کرنے کے لیے آپ نے اس کو واضح کیا، بہت خوبصورتی سے واضح کیا، لیکن واضح کرنے کے لیے آپ نے اس کے بعد تھوڑا سا منی سا وقفہ لیا ہے. بکرتن، یہ جو تھوڑا سا گیپ ہے نا، یہ سلاست کو ختم کر دیتا ہے. تلاوت کی خوبصورتی جو ہوتی ہے ایک چلتی چلی آ رہی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا گیپ بیچ میں آ جائے، سکتہ سا آ جاتا ہے، تو وہ خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے. تو کوشش کریں بکرتوں نہیں، بکرتوں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. اچھا، اسی طرح العاجلہ، یہ عین جو ہے یہ باریک حرف ہے، اس کو موٹا کر کے عاجلہ، عاجلہ نہ کہیں، العاجلہ، العاجلہ. اور اسی طرح العاجلہ، ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے گا، العاجلہ، عا نہیں، عاجلہ. العاجلہ. جی، اس کی آپ کو پریکٹس کی مزید بھی ضرورت ہے. آپ دیکھیے گا چونکہ عین جو ہے ہم اس کو پاکستانی معاشرے میں نکالتے ہی مشکل سے ہیں، تو نکالتے نکالتے موٹی خود بخود ہو جاتی ہے ہم سے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی ایک بہت بڑی غلطی ہے، لیکن پالش کر لیں گے، اس کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ 100% تک چلے جائیں گے. اور آخری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یشاء اللہ، یہ حمزہ جو ہے یشاء کی، یہ باریکی ہوتی ہے اور حمزہ باریکی ہوتی ہے. تو حمزہ کو آپ لام کی تفخیم کے ساتھ ملا کے موٹا نہ کریں، حمزہ کو الگ باریک پڑھیں اور پھر لفظ اللہ کا لام موٹا کر کے پڑھیں. یشاء اللہ. جی میں دوبارہ پڑھوں؟ جی بالکل اسی حصے کو. ان یشاء اللہ. شاباش شاباش، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. تو آپ کی تلاوت بہت خوبصورت تھی. چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کی تلاوت میں اور نکھار آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں قاری صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے مزید آگے سیکھنے کے لیے کیا بتاتے ہیں کہ مجھے مزید کس چیز میں زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ قاری صاحب فرمائیے گا، رہنمائی کیجیے گا. میں تو کہتا ہوں کہ بس پریکٹس کی ضرورت ہے. استاذ کے پاس بیٹھ کے ان کو سنائیں تاکہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ کی رہنمائی کرتے رہیں. تو اوورہال مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے. اس میں بس اتار چڑھاؤ اور اس کو خوبصورت کرنے کے لیے بس تھوڑی سی وہ جیسے عاطف صاحب فرما رہے پالش کی ضرورت ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں عوام الناس کے لیے، تو آپ کی میرے حساب سے بہت اچھی تلاوت ہے. نہیں، قاریہ بہت ہے ہی ماشاء اچھی. اللہ، جی قاریہ. ہاں. اچھا، ایک گر کی بات یہ ہے کہ ایک قاری کے پاس پڑھ کے ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ جائے، ایک قاری سے ایک صرف نظر ہو جاتی ہے کوئی ایک غلطی. جتنے زیادہ قراء کو سنائیں گی اتنی زیادہ آپ کی غلطیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. یعنی ایک قاری فار ایگزامپل اگر کسی ایک غلطی پہ فوکس کرتا ہے تو دوسرا کسی دوسری غلطی پہ فوکس کرتا ہے اور تیسرا کسی تیسری پہ کرتا ہے. لہٰذا آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اوتھینٹک علماء قراء جو نامور قراء ہیں ان کو سنائیں اور باقاعدہ سند حاصل کریں زیادہ سے زیادہ قراء سے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی اہلاً و سہلاً. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. الحمد للہ، اللہ کا شکر. جی محمد عبداللہ صاحب کہاں سے ہیں؟ میں جی ناروال سے. جی نارووال سے. فرمائیے گا کون سی آیت سنانا چاہیں گے یا کون سی سورت سنانا چاہیں گے؟ میں سورۃ الکوثر سنانا چاہوں گا. سورۃ الکوثر سنانا چاہیں گے. آپ نے تجوید پڑھا ہے یا آپ بتا دیجئے کہ آپ کا اس سے پہلے نہیں، میں بس ناظرہ پڑھا ہوا ہے. جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اچھا محترم عبداللہ صاحب، آپ اگر چاہیں تو آیت با آیت کر کے قاری صاحب اصلاح کروا دیں آپ کی، یا جنرلی آپ کو غلطیاں بتا دیں جیسے آپ پسند کریں. بتا دیں جیسے جیسے اچھا، ہمارا خیال یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک ایک آیت کر کے آپ پڑھیں گے اور قاری صاحب آپ کی اصلاح کرتے جائیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. انا اعطیناک الکوثر. جی قاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ نے کال کی، آپ کا شکریہ. اور آپ کا قرآن کے ساتھ محبت کرنے کا یہ جو انداز ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ تلاوت صحیح کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو یہ جو صورت آپ نے پڑھی ماشاءاللہ، صورت چھوٹی سی ہے لیکن ماشاءاللہ اس کے بہت
ثمرات بھی ہیں اور بہت اس میں اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا بھی ذکر کیا ہے۔ بلیسنگز بہت ہیں اس میں، بالکل جی بالکل جی۔ تو یہ چھوٹی سی صورت بہت پیاری ہے ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہے۔ تو شروع والی جو آیت آپ نے پڑھی اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ اِنَّا جو نون مشدد ہے، جہاں بھی آئے گا نون مشدد یعنی نون کے اوپر اگر شد آئے، مشدد ہماری زبان میں کہتے ہیں تو عام ایسا کہہ لیں کہ جس کے اوپر وہ 3 ڈنڈے ایسے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ تو نون کے اوپر اگر یہ آ جائے گا ایسی علامت یا میم کے اوپر آ جائے تو پھر اس وقت غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا، ٹھیک ہے، ناک میں آواز لے جائیں تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ تو جب نون اور میم پہ یہ علامت آئے گی تو بقدر ایک الف ناک میں آواز لے جاتے ہوئے اس کے بعد پھر اگلا لفظ جو ہے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ نون مشدد کے بعد یہ نون کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو الف ہے اس کو جب ادا کرنا ہے اِنَّا پہلے غنہ پورا کرنا ہے پھر اس کو نا کہنا ہے، ٹھیک ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں إِنَّا أَعْطَيْنَا یہ پہلے حمزہ پھر عین، ٹھیک ہے، أَعْطَيْنَا أَعْطَيْنَا تو کو تھوڑا سا موٹا کریں گے، أَعْطَيْنَا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرِ كَالْكَوْثَرِ گڈ ویری گڈ، جی كَالْكَوْثَرِ كَالْكَوْثَرِ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فَصَلِّ وَصَلِّ لِرَبِّكَ لِرَبِّكَ ماشاءاللہ۔ یہ جو صاد ہے بس اس کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے، لام باریک ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سلی میں یہ سین پڑھا جائے گا، اگر تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے تو پھر صاد کی آواز آئے گی، یہاں پہ صاد ہے، فَصَلِّ وَصَلِّ لِرَبِّكَ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَانْحَرْ گڈ، آیت کو ملا کے پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ماشاءاللہ۔ إِنَّ شَانِئَكَ إِنَّ شَانِئَكَ یہ شاہ نہیں کہنا، اس کو تھوڑا جھٹکا نہیں دینا، اس کو سیدھا پڑھنا ہے، إِنَّ شَانِئَكَ إِنَّ شَانِئَكَ ہاں سیدھا پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے یہاں پہ، إِنَّ شَانِئَكَ إِنَّ شَانِئَكَ شَانِئَكَ حمزہ شَانِئَكَ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ هُوَ جی لام ہے نا، هو الابتر، جی آواز نہیں آ رہی میرے خیال، هُوَ الْأَبْتَرُ ہاں ابتر، أَبْتَرُ آب کو زیادہ موٹا نہیں کرنا، بس قلقلہ کرنا ہے لیکن موٹا نہیں ہے، ابتر أَبْتَرُ طور نہیں، یہ تا ہے، تا باریک ہوگا، را موٹا ہے لیکن تا کو موٹا نہیں کرنا، ابتر أَبْتَرُ تھوڑا سا باریک کریں، ابتر ماشاءاللہ۔ أَبْتَرُ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے جی، آپ کو قبول کرے آپ کا یہ جذبہ۔ بہت جلدی ماشاءاللہ آپ نے پک کیا اور بڑا جلدی آپ ماشاءاللہ تلفظ بہتر کر رہے ہیں، تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو بہتر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی محمد عبداللہ صاحب آپ کی کال کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ قاری صاحب بچوں سے ہم نے سننا ہے، تینوں اجتماعی طور پر ہمارا درس سبق ہو چکا تھا، تو بیٹا آپ تینوں صورت ہم نے آج القدر پڑھی ہے، جی صورت القدر کی آپ تلاوت کریں گے ایک ساتھ، غلطیاں وہ نہیں کرنی جو آپ کو پہلے سے نشاندہی جن کی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير
ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. غلطیاں قاری صاحب آپ نے نوٹ کی کہ دوبارہ ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کو نظر آئی ہیں تو نشاندہی کیجیے پلیز تاکہ اصلاح کریں. بس یہ جب مجموعی طور پہ پھر وہ پڑھتے ہیں نا اس میں کسی کی غلطی ہوتی ہے کسی کی نہیں. بہرحال ٹھیک کافی پہلے سے بہتر ہے. جب پہلے یہ سناتے تھے نا ایسے تو کوئی آگے کوئی پیچھے ابھی کافی بہتر ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس چونکہ آخری والی آیت ہے نا اس میں احکام زیادہ آئے ہیں تو اس کی بیٹا پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے صاحب آپ چاہیں تو ان سے ایک مرتبہ پھر سن لیں ہم. جی بیٹا ایک مرتبہ پھر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ کریں اور اس کا جو موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک چھوٹی سی رات اور اسی چند گھنٹوں کی رات میں اللہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا موقع دے رہا ہے. تو یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, یوں کہہ لیجیے کہ خصوصی پیکج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اس کو تلاش کریں آخری عشرے میں, جو کہ آخری عشرہ آنے والا بھی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قاری صاحب اسی صورت پر ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی آواز میں تلاوت کے انداز میں ہم یہ صورت سننا چاہیں گے آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. قاری صاحب جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محمد حسین صاحب خیریت سے ہیں؟ جی عمیر حسین. عمیر حسین صاحب خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. جی الحمدللہ. کیا سنانا چاہیں گے؟ میں سورہ مریم کی ایک آیت سنانا چاہوں گا. اس میں قاری صاحب سے گزارش ہے کہ میری تھوڑی سی کریکشن اور غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو اصلاح کر دیں.
جی بالکل، بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت أحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جی کر صاحب فرمائیے گا. یہ زیادہ آیات پڑھنے کی بجائے آپ ایک آیات بھی پڑھیں گے نا تو وہ بہتر ہے. تو اوورال سب سے پہلی چیز جو ہے نا آپ کی وہ یہ ہے کہ عین اور حمزہ اس کی درستگی زیادہ ضروری ہے. اعوذ باللہ جب پڑھی آپ نے، بسم اللہ پڑھی ہے، یا آگے بھی جہاں جہاں پہ آپ نے پڑھا ہے نا، بنیادی طور پہ حمزہ اور عین کے درمیان فرق نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ یہاں پہ عین ہے یہاں پہ حمزہ ہے. تو اسی طرح ہر ایک جگہ پہ جو الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں یا پڑھنے ہوتے ہیں ان کو ذرا غور سے، بجائے زیادہ پڑھنے کے تھوڑا پڑھ لیں. تو کسی استاد سے یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ٹائم نکال کے، آپ کو ضرورت ہے بہت زیادہ تصحیح کی، ٹھیک ہے. تو اس میں جتنا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ تو آپ نے یاد تو کیا ہوگا یا اوپر دیکھ کے پڑھا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس میں غلطیاں کافی ہیں تجوید کے اعتبار سے. حروف جو ہیں آپس میں بدل رہے ہیں. تو عمیر صاحب آپ آیت با آیت اصلاح چاہیں گے یا آپ چاہیں گے کہ جسٹ کمنٹس پہ اکتفا کیا جائے؟ جی میں اس پر غور کروں گا اور دوبارہ اس کی پریکٹس کروں گا اور دوبارہ انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانا ہی کافی ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کر لینا ہی کافی ہے. جب آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں تو آپ کو 2 اجر ملنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں آسٹریلیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فاروق صاحب. عاطف بھائی آپ سے بات کر کے مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. بچے نہیں ہیں. بہت شکریہ. بہت میں نے شکریہ. کہا آپ کو میں ہی سنا دیتا ہوں قرآن. جی پڑھیے گا. کتنا سنانا، کہاں سے سنانا چاہیں گے؟ میں سنانا چاہوں گا سب اسم ربک الاعلی. جی ٹھیک ہے، پلیز 5 آیات پر اکتفا کیجیے گا. بسم اللہ کریں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى. جی جزاک اللہ. کوئی غلطی ہو تو مجھے بتائیں. جی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین فرمائیے گا. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان جب آپ نے پڑھا تو کوشش کیجیے گا کہ شیطان کی طا کو جب ہم موٹا کرتے ہیں تو عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب شیطان کا لفظ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں یا کوئی بھی طا پڑھتے ہیں تو صرف زبان کے پیچھے والے حصے کو ریز کر کے ہم اس کو ادا کریں گے. ہونٹوں کو سٹریٹ رکھیں گے. شیطانی شیطانی. جب دوسرے طریقے سے ہونٹوں کو گول کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو جاتا ہے شیطوانی، واو سی آ جاتی ہے. وہ غلط ہے، وہ ایڈیشن ہے قرآن کریم میں. تو شیطانی پڑھنا ہے. آپ کی تلاوت میں ہا کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے لیکن سبح اسم بجائے سبح اسم، یہ تو ہا ہے، ہا نہیں ہے. تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اسی طرح قاف نظر آیا کہ خالقا کی بجائے. اسی طرح اخرج المرعى، تو یہاں بھی عین کے جو ہے نا وہ درستی کی ضرورت ہے. تو آخری جو چیز میں نے نوٹ کی تھی سنقرئک، تو یہ حمزہ واضح نہیں ہو پائی تو اس کو مزید واضح کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے. کوشش کیجئے انشاءاللہ، بلکہ آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے وہ قبول فرمائے. ایسے ہی کال کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ ایک آدھ آیت جو ہے درست کرتے رہیں.
ایسا ٹائم نکالیں کہ جس کے ساتھ آپ جی اٹیچ رہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین آج کے لیے یہ والا سیگمنٹ اتنا ہی تھا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ تفہیم قرآن لے کے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. نیا سیگمنٹ لے کے حاضر ہیں جو کہ تفہیم قرآن ہے, اور آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, بڑے جذبے سے دیکھتے ہیں. امید ہے کہ جس جذبے سے آپ دیکھتے ہیں اسی جذبے سے آپ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کو سیکھ بھی رہے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ سفر آپ کے ساتھ ساتھ طے کروا بھی دیا ہوگا, اور بہت سارے معانی اور الفاظ قرآن کریم میں براہ راست آپ سمجھنے کے قابل ہو گئے ہوں گے. قرآن کریم کے صفحات کو کھول کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے الفاظ ایسے ہیں جو گزر چکی ہیں, کتنی ترکیبیں ایسی ہیں جو آپ کو آ گئی ہیں, کتنے مقطع ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں, یا فریزز ایسے آ گئے ہیں جو آپ کو بغیر پوچھے, کسی کی ہیلپ لیے بغیر آپ خود ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. اور بقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں, یا کم از کم آدمی بتا تو سکتا ہے نا یہ بات ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے, پھر ملا جلا کے کافی حد تک سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو میں ویلکم کروں گا ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں جو مستقل استاد ہیں, ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور فیکلٹی ممبر ہیں عربک ڈپارٹمنٹ میں, جو کہ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے. اسی طرح آپ پرنسپل معہد اللغۃ العربیہ ہیں اور کنسلٹنٹ HEC ہیں فار قرآنک اسٹڈیز یا فار انڈرسٹینڈنگ آف دا ہول قرآن. اسی طرح آپ ڈائریکٹر اور خطیب ہیں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین ایفٹ فور اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, روزانہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہیں اور ہمیں پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بہت شکریہ, اللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. موجود اسٹوڈیو میں موجود جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں بہت زیادہ, اور جو اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو تو اور زیادہ ویلکم ہے, اور پورے جذبے کے ساتھ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ. اللہ کا نام لے کر ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جس میں مسلسل قرآن کریم کے الفاظ عربی میں سمجھ آتے ہیں, قرآن کے قطعے عربی میں سمجھ آتے ہیں, قرآن کے جملے عربی میں سمجھ آتے ہیں. ایک ایسا پروگرام جس کی سکرین سے جو بھی اس پروگرام کو دیکھتا ہے وہ قرآن کریم کو براہ راست عربی میں سمجھنے کی صلاحیت تدریجاً حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ابھی ظاہر ہوگی اور اس پر ایک نام لکھا نظر آئے گا. اس پروگرام میں ایک سبق میں ایک ہی نیا لفظ آتا ہے. آپ کے سامنے سلائیڈ پر ایک نام لکھا نظر آ رہا ہے یوسف. یہ ایک لفظ ہے. اس طرح کے بہت سے الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ان کے شروع میں ایک ہی لفظ آئے گا اور ایک جملہ بنے گا جو آپ خود سمجھتے ہوں گے, اور اس کا مطلب جملے کا میں نہیں بتاؤں گا, آپ اللہ کے کلام کو عربی میں سمجھ جائیں گے. عربی زبان میں ایک ننھا سا لفظ ہوتا ہے انا. انا کا مطلب ہے میں. کوئی بھی شخص, کوئی مرد, کوئی خاتون اپنے بارے میں بات کر رہا ہو یا کر رہی ہو تو کہے گا میں, انا. اب یہ اس کے بعد ایک لفظ آئے گا اور ایک جملہ بن جائے گا. اب اقصا آپ مجھے بتائیں گی کیا مطلب ہوگا انا یوسف, میں یوسف ہوں. اور اب اللہ کے کلام میں دیکھیں آسانی, انہی آسان الفاظ کے ساتھ جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں انا آیا ہوا ہے اور ایک جملہ بن رہا ہے. اقصا اب آپ مجھے بتائیں کیا مطلب ہوگا انا اللہ, میں اللہ ہوں. انا رسول, میں رسول ہوں. انا یوسف, میں یوسف ہوں. انا بشر, میں انسان ہوں. انا خیر, میں بہتر ہوں. اور انا عابد, میں عبادت گزار ہوں. میں عبادت کرنے والا ہوں. یہ جو الفاظ آپ پڑھ رہی تھیں اس میں ایک دو الفاظ نئے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں عجوز ہوتا ہے بوڑھا یا بڑھیا, بوڑھا مرد یا بوڑھی خاتون. آپ بتائیں یہ بوڑھی خاتون کے لیے ہے ہمارے پاس, تو کیا مطلب انا عجوز, میں بڑھیا ہوں. میں بڑھیا ہوں, میں بوڑھی خاتون ہوں. ناصح ہوتا ہے نصیحت کرنے والا, بتائیے کیا مطلب ہوگا انا ناصح, میں نصیحت کرنے والا ہوں. اور بری ہوتا ہے لا تعلق, پڑھ چکے ہیں, تو کیا مطلب ہوگا انا بری, میں بری ہوں یا لا تعلق ہوں. میں لا تعلق ہوں. لا تعلق ہوں. اللہ کی کتاب میں آج کے سبق میں ایک ہی نیا لفظ آیا ہے اور آپ یہ الفاظ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے پہلے پڑھے تھے, انا آ چکا اور یہ سارے جملے آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی آپ کا ذہن سمجھ جائے گا. اب میں دوبارہ
آپ لوگ بلند آواز سے اس کا مطلب چاروں بتائیں گے. کیا مطلب ہوگا انا رسول؟ میں رسول ہوں. اور انا خیر؟ میں بہتر ہوں. اور انا منذر؟ میں ڈرانے والا ہوں. اب بتائیے انا اعلم کا مطلب کیا ہوگا؟ انا اعلم، میں زیادہ با علم ہوں. دوبارہ سوچیں، انا اعلم، یہ فارمیٹ کا اعلم کا مطلب کیا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ سب سے زیادہ با علم ہوں. تو پھر ٹھیک بتاتے کیوں نہیں؟ بتائیں جلدی سے، انا اعلم کا مطلب کیا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. یہ قرآن کریم کے آپ جملے جب سمجھ چکے ہیں، اب دیکھیے یہ قرآن کریم کے تھوڑے لمبے جملے ہیں، کالے رنگ کے الفاظ لکھے ہیں اور کچھ جگہ خالی ہے. یہ الفاظ پہلے آپ پڑھ چکے تھے، وہ خالی جگہ اس لیے تھی کہ ان جملوں میں انا آئے گا اور لیجیے وہ آ گیا، اور اب یہ جملہ آپ پورے کا پورا سمجھتے ہوں گے. دیکھیے شاندار نظام، یہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے. آج کا سبق ان پرانے الفاظ سے جب ملے گا تو آپ قرآن کریم کے یہ جملے عربی میں سمجھتے ہوں گے. اب بتائیے، اب یہ جو قرآن کی آیت ہے، اقصا آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا؟ انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. در حقیقت نشانیاں ہیں اللہ کے پاس، اور در حقیقت میں واضح ڈرانے والا ہوں. میں ایک واضح وارننگ دینے والا ہوں، بات پہنچا دینے والا، ڈرا دینے والا ہوں. اقصا آپ ہی بتائیں گی کیا مطلب ہوگا؟ انما انا رسول ربک. در حقیقت میں تیرے رب کا رسول ہوں. اب عائشہ آپ مجھے بتائیں گی، قرآن کریم کا یہ جملہ آپ کے سامنے آیا ہے، آپ کی نگاہیں دیکھ کے سمجھ جائیں گے. میں آپ کو قرآن کا جملہ قرآن کی زبان عربی میں سمجھاتا جاؤں گا، آپ کو میں ترجمہ نہیں بتاؤں گا. آپ خود ابھی تک جتنے اسباق پڑھ چکی ہیں، آپ ان کو جوڑیں گی، آپ کو مطلب صحیح ہوگا انشاءاللہ. بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. در حقیقت علم اللہ کے پاس ہے اور در حقیقت میں واضح ڈرانے والا ہوں. اب عمر صاحب آپ بتائیں گے، انا خیر من ھذا، شیطان نے یہ کہا تھا انا خیر من ھذا، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے. بالکل ٹھیک ہے، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے. اور کیا مطلب ہوگا؟ انا خیر منہ، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے. بہترین، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. اب یہاں پہ ہمارے پاس لفظ ہے مہین، ایک نیا لفظ ہے. مہین کا مطلب ہوتا ہے گھٹیا، کم سطح کا، گھٹیا. اب بتائیں شیطان نے یہ انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، اکثر بتائیں کیا مطلب ہوگا اس جملے کا؟ انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین. انا خیر، میں زیادہ بہتر ہوں اس سے جو کہ کمتر ہے یا گھٹیا ہے. جو کمتر ہے یا درجے میں کم ہے. یہ ہے قرآن کریم کے جملے براہ راست عربی میں سمجھ آ رہے ہیں. ان سٹوڈنٹس کو میں نے نہیں بتایا کہ ضمیر ہے، منفصل ہے، مبنی ہے، فی محلی رفع ہے، بطور مبتدائی ہے. یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ سے ڈریں، قرآن کو آسان رکھیں. قرآن کریم کی زبان کو مشکل سے مشکل پیچیدہ بنانا اور ابتدائی درجے کے طالب علموں کے لیے اور پھر اس کو بھگا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا. قرآن کو آسان بنائیے. وہ چیزیں جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بنیاد نہیں ہیں، لسانی فلسفہ ہے، ہمارا ہے، پیارا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر ضرورت نہیں بنتی. اس کے لیے اس کو اس کی منزل پہ جا کے رکھتے ہیں، اس کے درجے پہ رکھیں. یہ اسٹوڈنٹس عربی میں سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں انا کا جو لفظ ہے، اس کے بعد ایسا لفظ آئے گا جس میں الف لام ہو تو ایک تاکید کا انداز ہوتا ہے. جیسے آپ نے ہوا کے ساتھ پڑھا تھا، ہیا کے ساتھ پڑھا تھا، انتا کے ساتھ پڑھا تھا، اور آج انا کے ساتھ بھی وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ انا کے بعد جب کوئی تاکید الف لام والا لفظ ہو تو اس کا مطلب ہوگا میں ہی. اب مجھے بتائیے گا اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا یہ جملہ، آپ بتائیں گی ماریا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میں ہی خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور بہت رحم کرنے والا، اور بہت رحم کرنے والا ہوں. میں نے کہا شاید آپ انا التواب کہہ کے رکوع میں چلے گئی، آیت ادھوری چھوڑ دی ہے. کیا مطلب ہوگا انا النذیر المبین؟ کیا مطلب ہوگا عمر صاحب آپ بتائیے گا؟ انا النذیر المبین، میں ہی ہوں واضح ڈرانے والا. اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں انا الغفور الرحیم. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں ہی ہوں خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان طلبہ نے نہیں پڑھا فعال کیا ہے، فعیل کیا ہے، فاعل کیا ہے. انہوں نے نہیں پڑھا کہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے. انہوں نے اسم جامد ہے، مشتق ہے، مصدر ہے، یہ چیزیں نہیں پڑھیں. پڑھنے کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے. یہ ابھی قرآن کے ساحل پہ ہیں، قرآن کی گہرائیوں میں انشاءاللہ اتریں گے. یہ اللہ کی توفیق سے بالکل درست بتا رہے ہیں، تاکید کو سمجھ رہے ہیں. اور یہی پورے پاکستان کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ قرآن کریم کا یہ نظام سمجھنے کے لیے جو پیغام ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں نشر ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو، اسکولز میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، گھروں میں، دفتروں میں، ہر جگہ اس نظام کے ذریعے لوگوں کو قرآن کا پیغام عربی میں ہی سمجھانا آسان ہے، ممکن ہے اور حقیقت بن چکا ہے. آئیے
آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک نیا میں سبق رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ سبق ہے کیا. آپ بتائیں گے کہ اس میں بعید تو آپ نے پڑھا تھا، نئی چیز کیا آ رہی ہے یہاں پر؟ بئی تی آخر میں یا آ رہی ہے. یا بھی عربی زبان میں جو الفاظ آپ نے پہلے پڑھے تھے ان کے ساتھ جب یا کا لفظ لگ جائے اس کا مطلب تھا وہ چیز میری، میرا یا میری، میرا گھر. اب آپ مجھے بتائیں کیا مطلب ہوگا قومی، میری قوم، اور کیا مطلب ہوگا ارضی، میری زمین. اب میں یہاں سے الفاظ پڑھتا جاؤں گا اس خوبصورت سلائیڈ سے، اور جس نے محنت سے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی فن میں برکت عطا فرمائے. آپ مجھے مطلب بتاتے جائیں گے. کیا مطلب ہوگا ربی، میرا رب، رسولی، میرا رسول، دینی، میرا دین، اور صلاتی، میری نماز، اور ذکری، میرا ذکر یا میری نصیحت، اور عبادتی، میری عبادت، قلبی، میرا دل، نفسی، میری جان، روحی، میری روح، ارضی، میری زمین، قومی، میری قوم. اب جب آپ سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی، بتائیں کیا مطلب ہوگا ربی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا رب. میرا رب. یہ سبق آپ کو قرآن کریم سے، نماز سے، اذکار سے، ہر چیز سے جوڑتا جائے گا. یہ ننھی سی بات اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو قرآن کریم کے وہ تمام الفاظ جن کے آخر جو پہلے آپ نے پڑھے تھے آسان سے تھے، یہ وہ الفاظ تھے ان کے شروع میں یا آ چکا. دیکھیے میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آسانی کا نظام دیکھیں. وہ سادہ سے الفاظ جو پہلی کلاس میں ہمارے ساتھ تھے وہ مسلسل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلسل اجمی لوگوں کو عربی ذوق کی مشق کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ووکیبلری یاد کرو، قسم کے اضافے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس کی مشق ہے، شاندار مشق ہے، بار بار ہے. 95% وہی آسان سے الفاظ ہوں گے اور 3% مزید نئے الفاظ ہوں گے، 2% نادر الفاظ ہوں گے. اب بتائیے جو سکرین پر آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، ربی، ذکری، روحی، غضبی، اہلی، ذریہ اولاد ہوتی ہے، ذریتی، ابنی، امی، رحمتی، نعمتی، سب قید ہوتی ہے تدبیر، قیدی، عینی، رأسی، یہ آنکھ اور سر کا آپ نے پڑھ لیا تھا، ولی، دوست میرا، عدو، دشمن. یہ سب عربی میں سمجھ آ رہے ہوں گے. جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو کتاب میں حل کر لیجئے گا. اب یہ جو چیز ابھی آپ سمجھ رہے تھے، لیجئے ان سابقہ اسباق کے ساتھ ملنے لگی ہے. قرآن کے یہ جملے ادھورے ہیں، اس لیے ادھورے ہیں، انتظار کر رہے تھے کہ آپ یا والا سبق پڑھ لیں. جب آپ یا والے سبق کو سمجھ جائیں گے تو وہ یہاں پر خالی جگہ میں آ کے وہ یا والا سبق بیٹھے گا. وہ آ گیا، وہ بیٹھ گیا، اور یہ قرآن کا جملہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب مجھے بتائیں آپ کے سامنے قرآن میں اگر یہ جملہ آیا ھذا ربی، کیا مطلب ہوگا؟ یہ میرا رب ہے. یہ میرا رب ہے. ماریا آپ بتائیں گی اب اگر قرآن کریم میں آیا ربی اعلم، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میرا رب زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے. اور ہوا ربی کا مطلب کیا ہوگا ماریا؟ ہوا وہ ربی. میرا رب ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان ھذا اخی؟ بے شک یہ میرا بھائی ہے. بے شک یہ میرا بھائی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو دعا میں کہتے ہیں انت ولی، کیا مطلب ہوگا اس کا ماریا؟ وہ تم میرے کارساز ہو، تم میرے کارساز ہو، تم میرے ولی ہو، تم میرے معاملات کے نگہبان ہو. اب دیکھیں اقصا آپ بتائیں گی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ جملہ کہا تھا، کہا شیطان کو تھا، سمجھ اب آپ ہی رہی ہیں. بتائیے کیا مطلب ہوگا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تم پر میری لعنت ہے. آپ نے اِنَّا 2 میں پڑھا تھا، علیہ کا آپ نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا، لعنتی آج پڑھا ہے. یہ جملہ آپ کو عربی میں سمجھ آ گیا. جب آپ کو اللہ کی کتاب میں کہے ہوئے جملے عربی میں سمجھ آ سکتے ہیں، میں آپ کو ترجمہ کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں اپنی ضد پہ اڑا رہا ہوں کہ نہیں میرا ترجمہ پڑھ لو، مجھ سے ترجمہ پڑھ لو؟ میں اللہ کی کتاب کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی زبان میں کیوں نہ سمجھا دوں؟ ترجمہ تو انسان بھول جاتا ہے. جب عربی میں سمجھے گا، جب وہ تلاوت کرے گا، وہ عربی اس کی مزید ترقی پائے گی، مزید پختہ ہوگی. اب آپ چاروں بتائیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے میں ذکر ہے جب سورج کو دیکھا تھا تو 2 جملے کہے تھے، ھذا ربی ھذا اکبر. تو بتائیں پہلے جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا ہے. آپ قصے کہانیاں بھی قرآن کے سچے قصے کہانیاں جو سب سے بہترین کہانی ہیں وہ سمجھیں گے. اب بتائیں هو اللہ ربی کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی میرا رب ہے، وہی اللہ میرا رب ہے. یہ آپ جب سمجھ چکے ہیں قرآن کے سارے جملے آپ سمجھ چکے، دیکھیں وہ جملے مزید بڑے ہو رہے ہیں. اس میں جو الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے تھے یہ کالے رنگ کے ہیں، کچھ چیزیں خالی ہیں، اس لیے کہ وہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ چاروں سٹوڈنٹس یہ بات سمجھ لیں کہ بئی تھی لفظ کے آخر میں یا لگے تو ایک نیا لفظ بنتا ہے، نیا قطعہ بنتا ہے. وہ قطعہ جب ان کو سمجھ آ جائے گا تو قرآن کے جملے انتظار آپ کا کر رہے تھے کہ آپ لوگ سارے کا سارا ہمیں خود عربی میں سمجھ لینا.
کیا ساری عمر ترجمے پڑھتے رہو گے, رٹے لگاتے رہو گے, مجھے عربی میں سمجھ لیں. اب مجھے بتائیں یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا انا یوسف وہذا اخی, کیا مطلب ہے اس کا؟ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور انت اقصا آپ جواب دیں گی, کیا مطلب ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تم میرے مددگار ہو دنیا اور آخرت میں. اور اللہ نے شیطان کو یہ جملہ کہا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے. اب ایک اور بڑا جملہ ایک نبی نے کہا تھا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي, مع کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں ساتھ, معیہ کا مطلب کیا ہوگا آپ بتائیں گی, میرے بتائیں ساتھ. کیا مطلب ہوگا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. اور اب قرآن کریم کا یہ جملہ ہمارے پاس کیا مطلب ہوگا عندی خزائن اللہ, میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اور کسی خاتون کو جب خوشخبری دی گئی تھی تو اس نے کہا تھا وَأَنَا عَجُوز, اور بال ہوتا ہے شوہر, بس بال کا نیا لفظ تھا, میں نے بتا دیا. کیا مطلب وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی وَأَنَا عَجُوز وَهَذَا بَعْلِي, اور میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا شوہر ہے. اور یہ میرا شوہر ہے. یہاں پہ ایک نیا لفظ, اس کی میں آپ کو بھی مشق کرواؤں گا, یہاں پہ لفظ کرواؤں گا, اس کا یہ لفظ ہے شیخہ. شیخ آپ نے پڑھا ہے, جو دو زبر ہوں گے اس کا کبھی کبھی عربی میں مطلب ہوتا ہے بڑھاپے کی حالت میں, کی حالت میں. یہ ابھی میں اس کی آپ کو مشق کرواؤں گا. اب اس خاتون کا کہا ہوا یہ جملہ آپ مکمل سمجھ سکتی ہیں جو اس نے کہا تھا وَأَنَا عَجُوز وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ, بتائیے اکسا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اور میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا شوہر بڑھاپے کی حالت میں ہے, بے شک یہ یقیناً ایک عجیب چیز ہے. یہ قرآن یہ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین, بعد المشرقین یہ نیا لفظ ہے, دونوں مشرقوں کی دوری. یہ پیچھے گزرا نہیں, نیا لفظ ہے بعد المشرقین. آپ نے پڑھا تھا دو مشرق دو مغرب کا سبق پڑھ لیا تھا, بعد کا لفظ نیا ہے. اب یا لیت کاش کے, ہائے کاش کے, یہ ایک حسرت کا انداز ہے. بتائیں کیا مطلب ہے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین, ہائے کاش کے میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے, دونوں مشرقوں کی دوری ہوتی ہے. جب انسان کے اعمال سامنے آئیں گے اس وقت یہ جملہ کہے گا. اب دیکھیں یہاں سے ایک اور بات سمجھ لیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں یا آئے تو وہ میرا اور میری کا مفہوم دیتے ہیں. یہ بہت زیادہ قرآن کریم میں یہ الفاظ رب قوم کے ساتھ آخر میں یا آتی ہے, لیکن یا شارٹ ہو کے مختصر ہو کے ایک زیر بن جاتی ہے وہ یا ہی, لیکن جلدی میں بولتے ہوئے یا بعض کا مخصوص جگہوں پر وہ یا ہی چھوٹی ہو کے ایک چھوٹی سی زیر بن جاتی ہے وہ یا, اس کو ہم مختصر ادا کرتے ہیں. اب ربی, میرا ربی نہیں کہا, اس کا مطلب ہے میرا رب, ٹھیک ہے. قومی کا مطلب کیا ہوگا بتائیں؟ میری قوم. اور نذیری, میرا ڈراوا. کیا مطلب ہوگا؟ وعید بھی ہوتی ہے, وعید میری دھمکی, وعید دھمکی, میری دھمکی. عقاب ہوتی ہے سزا. تو عقابی کا مطلب کیا ہوگا؟ میری پکڑ, میری پکڑ, میری پکڑ. یہ 5 چیزیں ہیں. اب دیکھیں یہ جو چیز ابھی آپ نے سمجھی ہے, اب ان جملوں کے اندر یہ جو ابھی پوائنٹ سمجھا تھا اس کا انتظار تھا کہ آپ سمجھ لیتے تو آپ قرآن کے اب یہ جملے بھی صحیح سمجھ رہے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ کسی کو برباد کرنے کے بعد, عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں تبصرہ کریں گے, کہیں گے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو کیسی تھی میری سزا, تو کیسی تھی میری سزا, کیسی تھی میری سزا. اور آپ نے پڑھا ہے نذیر ہوتا ہے ڈراوا. اب کیا مطلب ہوگا فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرِي, تو کیسا تھا میرا ڈرانا. اللہ تعالیٰ پھر تبصرہ کریں گے نکیر ہوتی ہے پکڑ. کیا مطلب ہوگا فَكَيْفَ كَانَ تو نَكِيرِ, کیسی تھی میری پکڑ. اور ایک نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا تو مختصر یا کو چھوٹا کر دیا تھا اور کہا تھا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ. کیا اور مطلب اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب یہاں پر جو انبیاء ایک نبی اپنی پوری قوم کو ایک بات سمجھا رہے ہیں, وہ سارے کا سارا پیغام, یہ جو لمبا پیغام ہے آپ اس کو عربی میں سمجھ چکے ہیں, بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کیا مطلب ہوگا یا قومی, اے میری قوم, انما هذه الحیات الدنیا متاع, در حقیقت یہ دنیاوی زندگی ہے ایک سمان ہے, وان الاخرۃ ہی دار القرار, اور بے شک یہ کا گھر ہے. یہ جو نظام میں آپ اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان میں براہ راست سمجھ رہے ہیں, کوئی ترجمہ درمیان میں نہیں, کسی کی تشریح نہیں, اللہ کا کلام آسان ہے, انسان سمجھ سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور یہ آیت جب میں دکھا رہا ہوں تو ایک اور بات بتا دوں. اس آیت کے جو حصے آپ مختلف یونٹس میں پڑھ چکے ہیں 1 2 3 4, وہ اس طرح کا یا قومی 4 آج پڑھا تھا, انما هذه الحیات الدنیا 3 میں, متاع 1 میں, وان الاخرۃ 2 میں, ہی 4 میں, دار القرار 3 میں. یہ جو آیت ہے 4 3 1 2 4 3 کا کمبینیشن ہے. یہ قرآن کی ہر آیت کے بیک اینڈ پر معلم القرآن کی ریسرچ کے نتیجے میں پورے
فارمولے ہیں، جس طرح کیمسٹری میں فارمولے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کی کتاب میں باقاعدہ ایک انجینئرنگ ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر کسی دن بات ہوگی. اس انجینئرنگ کے ذریعے جو QLB قرآنک لیونگ بلاکس ہیں، ہم دنیا میں کسی بھی سطح پر، کسی بھی ملک میں، کسی بھی دیش میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی سطح پہ کسی بھی عمر کے لوگوں کو قرآن سمجھا سکتے ہیں، براہ راست سمجھا سکتے ہیں، عربی میں سمجھا سکتے ہیں، اور گردانوں کے بغیر، ٹرانسلیشن کے بغیر، اور ان تمام چیزوں کے جو ہمارے ہاں شکل رائج ہو چکی ہے، آسان انداز سے سمجھا سکتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے کوئی دعویٰ نہیں ہے، عملی ثبوت یہ پروگرام ہے. آئیے ایک ننھی سی بات اور سمجھتے ہیں. قرآن کے خطے سمجھیں گے اور پھر قرآن کی آیتیں ہمیں انشاءاللہ پھر سمجھ آئیں گی. دیکھیے ابھی آپ پڑھ رہے تھے بیتی، اس کے شروع میں فی بیتی آ گیا، فی آ گیا. اب مجھے بتائیں فی بیتی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے گھر میں. اور کیا مطلب ہوگا فی نفسی؟ میری جان میں. اور فی قومی؟ میری قوم میں. رویا ہوتی ہے خواب، تو کیا مطلب ہوگا فی رویا؟ میری خواب میں. فی ذکری؟ میرے ذکر میں. یہ الفاظ جب آپ سمجھ چکے ہیں، یہ قرآن کے خطے، اتنی سی بات تھی. بیتی آج آپ نے پڑھا، فی آپ پہلے پڑھ چکے تھے. جب یہ دونوں چیزیں ملی اور 2-4 کا کمبینیشن بنا، قرآن کریم کے یہ خطے آپ کو عربی میں سمجھ آ رہے ہوں گے. عمر صاحب آپ بتائیں گے کیا مطلب ہوگا علی ربی؟ میرے رب پر. اور علی نفسی؟ میری جان پر. علی عینی؟ میرے نمودار ہونے پر، آنکھوں پر. میرے آنکھوں پر. اثر ہوتا ہے نقش قدم، کیا مطلب ہوگا علی اثری؟ میرے اثر انداز ہونے پر. اثر نقش قدم. میرے نقش قدم پر. جلدی سے آپ بتائیں گی عائشہ، من ربی کا مطلب کیا ہے؟ من میرے رب سے. اور من رحمتی؟ میری رحمت سے. من ذکری؟ میری نصیحت سے. من دینی؟ میرے دین سے. عمر صاحب کے دل میں خواہش آ رہی کہ یہ بھی غلطی کریں لیکن نہیں کریں گی. من لسانی کا مطلب کیا ہوگا؟ میری زبان سے. اب جلدی سے بتائیے گا، اقصا آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا فی قومی؟ میری قوم میں. عاطف صاحب بتائیں، جو سلائیڈ گزر گئی ابھی ایک لفظ کا مطلب ہم نے کس کا پوچھا تھا؟ فی قومی. ہاں کیا مطلب تھا فی قومی؟ میری قوم میں. ثابت ہوا کہ عاطف صاحب ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ سبق دیکھ رہے ہیں. جلدی سے بتائیے گا انا صلاتی. آپ چاروں بتائیں انا صلاتی کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میری نماز. انا قومی. بے شک میری قوم. باقی حصہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں. اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں خود کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں. ہو سکتا ہے عمر صاحب کا ذہن کہہ رہا ہو کہ یہ قید کیا چیز ہے، سر کہیں مجھ سے پوچھ نہ لیں. اگر پہلے الفاظ یاد کیے ہوتے تو قید پہ آپ کو پریشانی نہ ہوتی. بتائیے ذرا عمر صاحب کیا مطلب ہے ان قیدی کا مطلب ایسے کیا ہوگا؟ چیک تو کر لیتے ہیں. ان قیدی سر تعریف، بے شک تعریف. ہاں قید کا مطلب اکثر آپ بتائیں گی، قید کا مطلب کیا ہے؟ تدبیر. تدبیر. یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا تھا کہ جو پہلے الفاظ یاد کرتا جائے گا، ووکیبلری یاد کرے گا، بادام کھائے گا، قرآن کی کتاب کھولے گا، الفاظ یاد کرے گا، آگے اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب یہ آپ الفاظ سمجھ چکے ہیں، لیجئے اتنے سے سبق کے بعد قرآن کے وہ جملے آ گئے جو انتظار کر رہے تھے. آپ یہ والا نقطہ سمجھ لیتے تو اللہ کی کتاب میں رحمت سے بھری ہوئی آیتیں آپ عربی زبان میں سمجھ جائیں گے. یہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف آنے لگا ہے. اللہ اس سبق میں زیادہ تر اللہ کے بارے میں اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے گا، آپ چاروں اسٹوڈنٹس میں سے پہلے اکثر آپ بتائیں گی کیا مطلب ہوگا اتنے خوبصورت جملے کا ان ربی قریب مجیب؟ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا سننے والا ہے. اور کیا مطلب ہوگا ان ربی غفور الرحیم؟ بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور پھر تاکید کے ساتھ جملہ آ گیا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم. تو بے شک میرا رب بے نیاز اور بہت کریم ہے. اور پھر میرا رب کیسا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء. کیا مطلب ہوگا؟ بے شک میرا رب یقیناً دعا کو سننے والا ہے. اور کیا مطلب ہوگا؟ ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. یہ ایسا ہے میرا رب. بتائیں اب کیا مطلب ہوگا؟ ان ربی لطیف. ان ربی لطیف. بے شک میرا رب باریک بین ہے. یقیناً باریک بین ہے، مہربان ہے، رحم دل ہے، لطیف سب مفہوم میں آتا ہے. اب بتائیے اقصا آپ بتا رہی تھیں ان ربی رحیم ودود کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے. اور ان ربی لغفور الرحیم کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک میرا رب یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ بھی آپ کو عربی میں ہی سمجھ آئے گا. بتائیے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اور آپ کو اپنے یہ تو آپ کے رب کی طرف سے کہے ہوئے جملے تھے. آپ اپنے رب کے لیے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا. بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.
بے جی، شک میری پڑھیے گا۔ نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت جہانوں کے رب کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہو، لا میں ایک چیز آپ چھوڑ گئی ہیں، قطعاً کوئی شریک نہیں، اس کے لیے اس پہ صحیح مسالے ڈالے ہیں۔ لا شریک لہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا قطعاً کوئی شریک نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ قرآن کے جملے سمجھ گئے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بتائیے گا عائشہ کیا مطلب ہوگا؟ ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین وسیع ہے، اور متین ہوتا ہے مضبوط۔ اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں ان قیدی متین۔ بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کو واسطہ دے رہے تھے، ان ابنی من اہلی، جب وہ عذاب آ رہا تھا، بتائیں کیا مطلب ہے ان ابنی من اہلی؟ بے شک وہ میرا بیٹا ہے، میرے گھرانے میں سے ہے۔ پھر سوچیں، تھوڑا سا بہتر کریں، ان بے شک میرا بیٹا ابنی، ہاں، میرے گھرانے من اہلی، میرے گھرانے میں سے ہے۔ میرے گھرانے میں سے۔ اب اللہ کو پتا تھا، لیکن اس وقت عذاب کی کیفیتیں تھیں۔ اب بتائیے گا اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں، ان عذابی لشدید، کیا مطلب بے ہوگا شک اس کا؟ میرا عذاب یقیناً شدید ہے۔ یہ سب جملے عربی میں سمجھے اور براہ راست سمجھے، ان طلبہ نے سمجھے، گرامر نہیں پڑھی، ترجمہ نہیں پڑھا، مرفوع منصوب مجرور کی بحث میں نہیں گئے، عامل غیر عامل کا نہیں پتا، ناصب جار کیا ہوتا ہے نہیں پتا، صفت اسم مشتق جامد کی بحثوں میں نہیں گئے۔ یہ بحثیں طالب علم کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مفتی کی، شاعر کی، مجتہد کی، ایڈوانس لرنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کیوں سمجھتے ہیں قرآن کریم پڑھنے والا پہلے دن ہی وہ انسائکلوپیڈیا بن جائے؟ اگر ایک ڈاکٹر 12 سال تک اسکول کالج پڑھتا ہے، پھر MBBS کرتا ہے، پھر ہاؤس جاب کرتا ہے، تو اس کو ہم پہلے ہی دن MBBS کی چیزیں نہیں پڑھاتے۔ قرآن کریم کو بھی آسان بنائیے، جو عربی زبان کی چیزیں ہم پڑھاتے نہیں بلکہ تھوپ دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں۔ سوچئے کہ وہ جب ہم پڑھا رہے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے تو 99 بھاگ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ قرآن کے الفاظ سے ہم نہیں جوڑتے، قرآن کے فلسفے سے، لینگویج کے فلسفے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چیز سے نکلیے۔ اب آئیے اس سبق میں ایک ننھی سی چیز اور سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے سمجھنا کیا ہے، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے، من کے ساتھ، لی کے ساتھ، یا فی جو آپ نے پڑھا ہے، ان کے ساتھ جب یہ لا لگے گا، لی کا مطلب تھا لیے، اور لی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ میرے لیے، میرے لیے۔ من سے، منی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مجھ سے یا میرے سے۔ مجھ سے۔ اور فی سے، فی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مجھ پر۔ اور علا سے علیہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ میری طرف، مجھ پر۔ علا ہوتا ہے پر، تو علیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ مجھ پر۔ مجھ پر۔ اب آپ جب دیکھیں یہ قرآن کریم کا قطعے، یہ قطعے بن چکے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو سبق بتایا ہے، اب لی عملی، لی نفسی، یا عیسیٰ، انی، یہ جو قطعے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہی قطعے ابھی جملے بننے لگے ہیں۔ لیجئے یہ سلائیڈ انتظار کر رہے تھے، یہ قرآن کے جملے، کہ آپ یہ چیز سمجھ لیتے تو ہم آپ کو خود سمجھ آ جاتے۔ اس لیے آپ نے رسول اللہ 3 میں پڑھا تھا، عبداللہ 3 میں پڑھا تھا، عامل قریب الہ 1 میں پڑھ لیا تھا، جار آپ کے نئے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے مددگار، غفور الرحیم 1 میں پڑھ لیا تھا، الہ ربی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ پڑھ رہے تھے، اور ذاہب ہوتا ہے جانے والا، ابھی آپ نے پڑھ لیا۔ یہ چونکہ آپ پڑھ چکے تھے، اب آپ کے سامنے ابھی والا جو سبق آپ نے پڑھا ہے، یہ جب آیا ملا، اب آپ کو یہ جملہ عربی میں سمجھ آتا ہوگا۔ بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ انی رسول اللہ، بے شک انی، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ ذاہب ہوتا ہے جانے والا۔ اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ انی ذاہب الی ربی، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، انی ذاہب الی ربی۔ اب بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا مطلب ہوگا؟ فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ بھی کہا تھا، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، انی حفیظ علیم، کیا بے مطلب شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم والا ہوں۔ اور شیطان قیامت کے دن اپنے پیچھے چلنے والے سے یہ جملہ کہہ دے گا، انی بریء منک، بے شک میں اللہ تعالیٰ بری ہوں، میں لا تعلق ہوں تم سے، جاؤ جا کے دوزخ اپنی خود ہی جا کے اس کو برداشت کرو، انی بریء منک۔ اب بتائیے انی عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا، انی خالق بشرا، بے شک میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ انا کا مطلب آپ جانتے ہیں، انا کا مطلب ہے کہ۔ اب کیا مطلب ہوگا؟ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور بار بار انبیاء کرام کہتے تھے بی کا مطلب ہے مجھ پر، میرے اوپر، صفا ہوتی ہے نادانی۔ لیس بی صفاہا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں پاگل پن، مجھ پر کوئی پاگل پن نہیں ہے، میرا کوئی عقل خراب نہیں ہے، جو میں ساری دعوت دے رہا ہوں
یہ ساری کی ساری حقائق ہیں. اب بتائیے جو ہاذا لی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاذا لی یہ میرے لیے ہے. یہ میرے لیے ہے. آپ لوگ جب افطار دسترخوان پہ جائیں گے کوئی چیز کھانی ہو تو اٹھا لیجیے گا اور کہے گا ہاذا لی، کوئی بات نہیں، جملہ آپ کے وہاں پہ کام آئے گا. آپ سورہ کافرون میں کہتے ہیں لی دینی، کیا مطلب ہوگا لی دینی؟ میرے لیے میرا دین ہے. جب آپ قرآن کے جملے سمجھ چکے ہیں تو لیجئے وہی جملے اور بڑے ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے، اور آپ کے پاس 5 منٹ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ہم مزید قرآن کے بھی جملے سمجھیں گے. یہ لیجئے گا. اب بتائیں ایک رسول لوگوں کو پکار کے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ پکار کیا تھی وہ بھی آپ سمجھتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول، اے لوگو انی بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. اور اسی طرح کیا مطلب ہے؟ یا قومی انی بریء، اے میری قوم بے شک میں اللہ سے بری ہوں. اور اب آپ وہ جملہ سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ جب زمین میں پیدائش سے انسان سے پہلے گفتگو کرتے فرشتوں سے تو کہا تھا. جائل کا مطلب ہے بنانے والا. کیا مطلب ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، بے شک میں زمین میں بنانے والا ہوں. فرعون کو جا کے ایک رسول نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں، عربی میں سمجھتے ہیں. میں آپ کو ترجمہ کیوں پڑھاؤں؟ میں آپ کو اللہ کی کتاب سے براہ راست اس کو سمجھنے قابل اللہ کی توفیق سے کیوں نہ بنا دوں؟ بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رسول ہوں سب جہانوں کے رب کی طرف سے. اقصا آپ بتائیں گی یا قومی، وہ رسول لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. یا قومی محبت سے پہلے کہہ رہے ہیں ہو تو تم میری قومی، بلا کے کہہ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ میں ہوں کیا، تم مجھے سمجھتے کیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. بتائیں یہ باتیں مجھے اردو میں کرنے کی ضرورت نہیں. اگر میں آپ کو قرآن عربی میں سمجھا دوں تو مجھے بھی آرام مل جائے. میں لمبی لمبی تشریح تفسیر جو کرتا رہتا ہوں اردو میں، اور پھر بھی آپ میں اعتماد نہیں آتا. مجھے آرام مل جائے، آپ کو اعتماد مل جائے. اکثر بتائیے یا قومی لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین کا مطلب کیا ہوگا؟ اے میری قوم نہیں ہے مجھ پر پاگل پن، بلکہ میں رسول ہوں سب جہانوں کے رب کی طرف سے. اب بتائیے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا اور کہا تھا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. بتائیں آپ عربی میں کیا سمجھی ہیں اور اس کا اردو میں مطلب بیان کر دیں. اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں سب جہانوں کا رب. فرعون نے سب لوگوں کو پکار کے کہا تھا ملک مصر، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مصر کی بادشاہت. بتائیں کیا سوال کیا تھا مصر والوں سے؟ جی اے میری قوم کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کا تعارف کروا رہے ہیں. افصح ہوتا ہے زیادہ بہتر گفتگو کرنے والا، آپ نے یونٹ 1 میں پڑھا تھا. اب اس کا فائدہ آپ کو یہاں پہ ہوگا. وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي کا مطلب کیا ہوگا؟ اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا ہے، فصیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بتائیں جو رسول کہہ رہے تھے یا قومی لیس بی ضلالہ، ضلالہ ہوتی گمراہی، ولکنی رسول من رب العالمین. رسول نے ایک اور طریقے سے بات سمجھائی. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اے میری قوم نہیں ہے مجھ پر گمراہی، بلکہ میں رسول ہوں سب جہانوں کے رب کی طرف سے. بہترین. اکثر ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بعض کا یا چھوٹا ہو جاتا ہے. بتائیں یہاں پہ یا چھوٹا ہو کے زیر کہاں پہ بنا ہوا ہے؟ زیر وہ ربی کے نیچے، ربی. یہاں پہ ربی میرا رب. اور اسج نیا لفظ ہے جیل کو کہتے ہیں. حب آپ نے یونٹ 1 میں پڑھا تھا زیادہ پیارا. الیہ مجھ میرے نزدیک یا مجھ تک. اب بتائیں کیا مطلب ہوگا؟ ربی السجن احب الیہ، اے میرے رب جیل زیادہ پسندیدہ ہے مجھے. دین کی خاطر چلتے ہوئے بعض کا مشقتیں زیادہ آسان لگتی ہیں اور سہولتیں انسان کو عذاب لگتی ہیں، اس لیے کہ اس مشقت میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے اور سہولت میں اللہ کا عذاب چھپا ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کے ان جملوں میں جو آپ پڑھ رہے تھے